ہر گھر کے اندر ہو جاتی ہیں باتیں، ہر گھر کے اندر تھوڑے بہت جھگڑے ہو جاتے ہیں، ہر گھر کے اندر باتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایک دن امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی لخت جگر سیدۃ النساء اہل الجنہ ان کے گھر تشریف لے کے آئے۔ دیکھا کہ میری بیٹی آج غمزدہ ہے، میری بیٹی آج پریشان ہے، میری بیٹی کے چہرے پہ آج خوشی کے آثار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ذرا ان باپ سے جا کے پوچھ لے جن کی بیٹیاں شادی شدہ ہوتی ہیں، جب باپ شادی شدہ بیٹی کے گھر جائے اور اس کو پتہ چلے کہ آج میری بیٹی پریشان ہے، آج میری بیٹی کے چہرے پہ خوشی نہیں ہے، باپ کو دیکھ کر بھی خوشی نہیں ہے، ذرا اس باپ سے پوچھنا کہ اس وقت تیرے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ماں باپ کائنات کا ہر دکھ برداشت کر سکتے ہیں، ماں باپ کائنات کی ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن بیٹی کے چہرے پہ دکھ برداشت نہیں کر سکتے، اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ماں باپ برداشت نہیں کر سکتے، وہاں انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی آج خیر تو ہے، آج پریشانی ہے، آج آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار نہیں ہے۔ عرض کیا ابا جان، آج میرے سر کے تاج، آج میرے شوہر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ناراضگی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی ایک سبق ہے آپ کے لیے اور میرے لیے، شادی شدہ گھروں کے لیے، شادی شدہ جوڑوں کے لیے۔ اللہ کی قسم یہاں سے سیکھو کہ انہوں نے ہمیں کیسا کیسا سبق دیا ہے، انہوں نے ہمیں کیسے کیسے سکھلایا ہے۔ صرف یہ واقعہ میں عرض کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ نہیں فرمایا علی المرتضیٰ کی جرت کیسے ہوئی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے ناراض ہو جائے، علی المرتضیٰ کی جرت کیسے ہوئی کہ میری فاطمہ کو ناراض کرے۔ کہہ دیتے ہیں نا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یہ جو اپنی بیٹی کے گھر جا کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یقیناً وہ اپنی بیٹی کا گھر تباہ کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے گھر کو بناتے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں کیا سکھایا؟ سنو میرے بھائی، اللہ کی قسم یہ تو وہ ہیں حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح، جن کی شادی اور جن کا یہ رشتہ اللہ رب العالمین نے آسمان کے اوپر طے کیا تھا، پھر بھی ان کے گھر یہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ کون فاطمہ؟ سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ حسنین کریمین کی اماں فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عالیہ حضرت فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ ابا جان آج علی المرتضیٰ ذرا ناراض ہو گئے ہیں، اسی لیے پریشانی سی بنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کہی، کچھ تسلی نہیں دی، کوئی دھمکی نہیں دی، کچھ نہیں فرمایا فاطمہ کوئی بات نہیں ہے، جب نہ کچھ سمجھایا۔ فرمایا علی المرتضیٰ کہاں ہے؟ فرمایا علی المرتضیٰ باہر چلے گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے۔ پوری میری باتوں پر توجہ کرنا، کیوں نکلے؟ اپنے داماد کو ڈھونڈنے کے لیے۔ یہاں کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنایا، کوئی یہ نہیں کہا کہ میری بڑی عزت ہے میں اپنے داماد کے پاس جاؤں کہ میری بیٹی کے ساتھ صلح کر لے۔ او والدین، او بیٹیوں کے ماں باپ، ذرا اس بات کو توجہ سے دھیان سے میری بات کو سننا، اس کو انا کا مسئلہ نہ بنانا، ورنہ آپ کے گھر برباد ہو جائیں گے۔ اگر خود بھی جا کر آپ کو صلح کرنی پڑے، اگر جھکنا بھی پڑے آپ کو، اللہ کی قسم یہ بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی نیچے زمین کے اوپر لیٹے ہوئے، ان کے چہرے کے اوپر مٹی پڑی ہوئی، ادھر سے حضرت فاطمہ پریشان، ادھر حضرت علی المرتضیٰ بھی پریشان۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر حضرت علی المرتضیٰ کو پکڑا، اٹھایا، یوں پاؤں مبارک سے
فرمایا یا ابو تراب. یہاں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو یہ خطاب دیا، یہ لقب دیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کو ابو تراب کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے کہا یا ابو تراب، تم او ابو تراب کھڑے ہو جائیے. اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا او علی المرتضیٰ میری بیٹی کے اوپر کیوں زیادتی کی، میری بیٹی کے اوپر کیوں ظلم کیا، میری بیٹی سے کیوں ناراض ہو گیا، کیا بات ہو گئی، کچھ بھی نہیں پوچھا. تو یہاں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر کہیں میاں بیوی کا آپس کے اندر جھگڑا ہو، وہاں بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں بھی جھگڑا کیوں ہو گیا، ہاں بھی کس بات کے اوپر جھگڑا ہو گیا، ہاں بھی تو قصوروار ہے، ہاں بھی تو قصوروار ہے. یہ بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سبق سیکھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے پکڑا، یوں لے کے آئے ہاتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، پوری توجہ سے دیکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں لیٹ گئے، حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ یوں اپنے سینے مبارک کے اوپر رکھا، اوپر اپنی بیٹی کا ہاتھ رکھا اور اوپر اپنا یوں ہاتھ رکھ دیا. فرمایا صلح ہو گئی. یہ ہمیں صلح کا طریقہ سکھایا کہ اگر کہیں گھر کے اندر بات بھی ہو جائے، دیکھو یہ نہیں ہے کہ گھروں کے اندر باتیں نہیں ہوتی، یہ نہیں ہے کہ گھروں کے اندر جھگڑے نہیں ہوتے، یہ نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں ہوتی، ہو جاتی ہیں. اس کے اوپر بھی اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بحث نہیں کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں پوچھا، کچھ نہیں کہا، بس داماد کو لے کے آئے، بیٹی کو بٹھایا، سو گئے اور ایک دوسرے کا ہاتھ رکھ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اوپر رکھا. فرمایا صلح ہو گئی. خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک، اللہ اکبر. ارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے، کتنی خوبصورت الفاظ ہے، کتنی خوبصورت جملے ہیں. فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے میں محمد الرسول اللہ کو پتہ چل جاتا ہے. میری اماں مسکرانے لگی، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ بیوی بھی ناراض ہو جاتی ہے، بیوی کا ناراض ہونا بھی بیوی کا حق ہے. ارے یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، یہ اپنے رشتہ دار چھوڑ کے آئی ہے، ساری زندگی جس آنگن کے اندر کھیلی، ساری زندگی جس گھر کے اندر یہ کھیلی، اس اپنے ماں باپ کا پیار چھوڑ کے آئی ہے، اپنے بہن بھائیوں کا پیار چھوڑ کے آئی ہے، سارا عیش و عشرت چھوڑ کے آئی ہے، ہر چیز چھوڑ کے آئی ہے. کس لیے؟ صرف ایک بات کے اوپر قبول ہے اور اپنی ہر چیز آ کر اپنے شوہر کے حوالے کر دی. شوہر کی خدمت میں بھی درخواست ہے، جس طرح وہ اپنی ساری محبتیں چھوڑ کے آئی ہے، جس طرح وہ اپنا سارا عیش و آرام چھوڑ کے آئی ہے، جس طرح وہ اپنی ہر چیز، ہر آرام، ہر سہولت چھوڑ کے آئی ہے. اب آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ اس نے اپنی عزت بھی آپ کے حوالے کر دی ہے، تو آپ بھی آپ کو اسی طرح عیش و آرام دو، اسی طرح آپ کو سہولت دو، اسی طرح اپنی اہلیہ کو سہولیات دو کہ کل کو جب آپ کی بیٹی جوان ہو تو وہ اپنی بیٹی کو دعائیں دے، میری بیٹی اللہ پاک تجھے بھی اگر شوہر دے تو وہ بھی تجھے ایسا شوہر دے جس طرح تیرا باپ ہے. آج میں والدین کی خدمت میں مرد ہیں یا عورت ہیں ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں، میری اس بات کے اوپر غور کرنا. اگر یہ بات نکلے تو سمجھ لے تو کامیاب ہے، اگر بات یہ نہیں ہے تو پھر سمجھ لینا کہ تیرے مرنے کی دیر ہے، آگے تیرے لیے پکڑ نہ ہو جائے. اگر تیری گھر والی تیرے اوپر خوش ہو کر یہ کہتی ہے کہ اللہ میری بیٹی کو بھی اگر شوہر دینا تو اس کے باپ جیسا دینا، تو پھر تو کامیاب ہے، تیرے مرنے کی دیر ہے، تیرے لیے جنت تیار ہے. اگر تیری گھر والی کہتی ہے اللہ ایسے ظالم سے بچانا، اللہ ایسے بدبخت سے بچانا، اللہ ایسا کسی کو نہ دینا، تو پھر میرے بھائی ابھی سے معافی مانگ لے اپنی اہلیہ سے، ابھی سے صلح کر لے اس سے. یہ نہ ہو کہ مرنے کے بعد تجھے اللہ کی دربار کے اندر جواب دینا پڑ جائے. تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ فرمانا کہ میں ناراض ہوتی، حضور یہ فرماتے مطلب
سب چیز جو چھوڑ کے آئی ہے اگر وہ ناراض ہو جائے تو شوہر کا فرض بنتا ہے، شوہر کا حق بنتا ہے کہ اپنی گھر والی کو منائے، اس کے ناز نخرے اٹھائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب تو ناراض ہو، جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے تو جب تو کوئی بات کرتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم ہے، اور جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو میرا نام نہیں لیتی، تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم ہے۔ تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آج میری حمیرہ مجھ سے خفا ہے۔